سوال پوچھا جاتا ہے جو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ان کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال. کچھ امام نمازیں پوری نہیں پڑھاتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو ان کے لیے تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. کچھ مدرسے کے اساتذہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ پوری لیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے. دیکھو تنخواہ کا تعلق اس سے ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس سے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کا, جیسے امام کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نمازیں میرے ذمے میں خود پڑھاؤں یا اپنا کوئی نائب رکھوں, ایگریمنٹ ہی یہی ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں آپ ہی کو پڑھانی پڑے گی, تو ایسی صورت میں جب ایگریمنٹ یہ ہو کہ نمازیں پوری آپ نے ہی پڑھانی ہے تو پھر جتنی نمازوں کا امام صاحب بغیر عذر کے ناغہ کریں گے اتنی تنخواہ کاٹی جائے, ان کے اتنے پیسے کاٹے جائیں ان کی تنخواہوں سے, وہ پھر باقی تنخواہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح تدریس میں یا کہیں بھی جاب پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے, کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا ٹائم کا ہوا ہے یا دونوں کا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ صرف کام کا ہوتا ہے, ہمیں کام چاہیے, آپ بے شک لیٹ آئیں کام پورا کریں. بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے آپ ٹائم پہ آئیں. بعض دفعہ ٹائم بھی چاہیے کام بھی چاہیے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے. اس میں جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی حرام شامل ہو جائے گی تنخواہ, تو اتنی تنخواہ پھر واپس کرنی پڑے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آئمہ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آئمہ اکثر فجر میں نہیں ہوتے جو کہ قیمتی نماز ہے. جی. پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے فجر کی نماز. جی. اس میں آئمہ غیر حاضر ہیں. جی. تو ظاہر ہے پھر وہ روزی کا مسئلہ آ جائے گا, ان کی تنخواہ پوری مل بس امام صاحب اگر فجر میں غیر حاضر ہیں تو ان کا اول تو فجر کی نماز سب پہ واجب ہے, تو امام صاحب پہ بھی واجب ہے فجر کی نماز. تو زیادہ تر امام تو فجر میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں. تو اگر ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ بھائی نماز پڑھوانی ہے, چاہے آپ پڑھائیں یا آپ نے کسی نائب سے پڑھوائیں, تو پھر تنخواہ تو حرام نہیں ہوگی لیکن نماز چھوڑنے کا بہرحال گناہ ہوگا. اور اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پڑھانی ہے تو پھر جتنی فجر کے ناغے ہو رہے ہیں اتنی تنخواہ کاٹی جائے گی. لیمو شہد ڈال کے پیا کرو, مزہ نہ, اس کو مکس کر کے لے آؤ میرے بھائی, مکس کر کے لے آؤ, اس کو چھان کے بھی لے آؤ, چھان کے بھی لے آؤ, مکس کر کے لے آؤ, ٹھنڈا ٹھاٹ بنا دو. گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھاٹ پیا کریں, سردیوں میں لیمو کا رس ٹھنڈا ٹھاٹ نہ پیا کریں, جھگڑ جائیں گے اکڑ جائیں گے. صحیح ہے. میرا کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں کہہ رہا تھا لیمو کو آدھا گھنٹہ پانی میں ڈال کے رکھو, اس کی کڑواہٹ آ جائے گی, پھر اس میں شہد ملاؤ اور اپنے خرچے پہ پی جاؤ اور ٹھنڈا ٹھاٹ. تو مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر کوئی یہ بیان سنے گا تو ٹھنڈ نہ پہ جائے کہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہ ٹھنڈا ٹھاٹ شدید گرمی میں جب پسینے نکل رہے ہوں, اگر سردیوں میں پی رہے ہو تو پھر اتنا ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ٹیمپریچر کا پیو. پھر بیان گرمیوں کا ہوتا ہے, لوگ سردیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو تو نقصان تو ہوگا نا. بعض اوقات سردیوں کے بیان گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے, تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. نظریہ ارتقاء کا خلاصہ کیا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ خلاف عادت کوئی کام نہیں کرتا, اور دلیل دیتے ہیں کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ خلاف عادت کام بھی کرتا ہے, لہٰذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کبھی کبھار وہ خلاف عادت کرتا رہے گا, نارملی اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے, کبھی کبھار اپنی قدرت دکھانے کے لیے خلاف عادت بھی کر دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی, لہٰذا کرامتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی. ایک ملحد نے لکھا کہ جب سے ایک ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں ختم ہو گئی ہیں. کسی نے جواب میں لکھا کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے بندر سے انسان بننا بھی مارکیٹ سے, ایسوں کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے, ہر وقت میرا بھائی نروس ہوتا ہوں, اور کیا ہائے ہائے ہائے, ہر وقت غصہ ہر وقت نروس دو وجہ سے ہوتا ہے. یا تو کوئی فزیکلی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, یا آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے, کوئی منرل کی کمی ہے, کوئی وائٹامن کی کمی ہے. تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ, وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے گا. میگنیشیم کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ سے شاید نہیں پتہ چلتا, اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے گا, کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو, جو چیز کی کمی ہے وہ میڈیسن لے لو ٹھیک. میں نے بہت سے لوگ بڑے آرام سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں, عجیب سے باولے ہوتے جا رہے تھے. وہ کبھی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی روحانی علاج, کبھی اس حکیم, کبھی اس حکیم, کئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے چند دن کی دوا دی, فٹ فاٹ ہنسی والی زندگی. جو کمی تھی وہ ڈاکٹر نے ٹریس کر لی. تو بعض چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں, ہم ان کو بہت مشکل بنا کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا ایک جاننے والا لڑکا ڈپریشن میں گیا, پتہ نہیں مردے اس کو نظر آنے لگے, کیا ہو گیا, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے, اٹھ پٹانگ. تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر اس کے ابا نے سمجھداری کی, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے کوئی میڈیسن دی ہے, 2 ہفتے کھائی ہے, انسان کا بچہ بن گیا. دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تو انہوں نے سیٹ کر دیے. تو کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں, بلا وجہ اس پہ کوئی نہیں جا رہے ہوتے. اور بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دماغی, باڈی بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹینشن لے کے آپ گھوم رہے ہو جو بتا نہیں پا رہے, جو بتا نہیں رہے. کسی سے عشق ہے, شرما رہے ہو بتاتے ہوئے ابا کو, وہ دل میں غم لے کے, یا دنیا کی محبت ہے, ہوس ہے. شاہد انور کے آپ نے اتنے بیانات سنے غریبوں کو گالیوں والے کہ اب آپ ڈپریشن میں, پیسہ تو آ نہیں رہا, اس کے سارے کورس خرید لیے, جتنا پیسہ تھا وہ سارا کورسوں میں, کورس خریدنے میں لگ گیا. پیسہ پھر بھی نہیں آیا, کیونکہ ہر ایک کو تھوڑی کورس سے پیسہ ملتا ہے یار. ایسا ہوتا تو سارے شاہد انور بنے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کی عادت ہے, کچھ غریب رہیں گے, کچھ مالدار ہو جائیں گے. تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے. تو بھائی وہ بیان سننا چھوڑ دو اس کا, اس سے موٹیویشن کے بجائے ڈپریشن
جن کو مل رہی ہے موٹیویشن وہ سنتے رہیں, جن کو نہیں مل رہی وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, وہ کیا کریں, وہ ٹماٹر والوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں گے, یار یہ دیکھو اس کی بھی زندگی ہے, کتنی خوشی زندگی. حدیث میں کیا آتا ہے, دولت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. جب بھی ڈپریشن میں جاؤ تو کس کو دیکھو, اپنے سے کم والوں کو. یار یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, ہمیں کم از کم گھر تو میسر ہے, تو اس سے نعمت کی قدر ہوگی اور وہ ڈپریشن دور ہو جائے گی. تو ڈپریشن کا سبب جب تک معلوم نہیں ہوگا اس کا علاج میں نہیں بتا سکتا. ویسے بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میرے لیے دعا کو ڈپریشن کے مریضوں سے تو بہت دور بھاگتا ہوں, کیونکہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں میں کس سے علاج کراؤں بھائی, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہم کا مریض آ جائے جس کا وضو نہیں ہوتا, وہم کے مریض کا استنجا ہی نہیں ہوتا. وہم کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم بیت الخلاء سے جب ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا نا, جس نے, کیونکہ اس نے ناپاکی دور کی ہے. پھر کہتے ہیں جب ہم بیت الخلاء کا دروازہ یوں کھینچتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگوں کے ہاتھ لگیں اس ہینڈل پہ, تو پھر ہینڈل پہ ہاتھ کھینچا تو جراثیم بھی لگیں گے, اور تو وہ کونی سے کھول رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. پھر کونی اب کہیں اور ٹچ نہ ہو جائے, دیوار پہ ٹچ ہو گئی اس کو بہت, تو مجھے پھر خیالات وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے وہم کے مریض کو میں کہتا ہوں بھائی تو ڈاکٹر کے پاس سیدھا چلا جا, ڈاکٹر اس کے پیسے لے, ڈاکٹر پاگل بھی ہو گیا نا تو پیسے تو لے رہا ہے نا. اور یہ بیچارے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا, یہ خود تھوڑے دنوں کے بعد اپنا علاج کراتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ سارا دن پاگلوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, تو خود بھی تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا, کہہ رہے ہم بھی کھسک جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے سے کسی زیادہ سینئر کے پاس جاتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ پھر ہماری سیٹنگ کو سیٹ کرتا ہے, تو وہ پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہوگا پھر. تو اس لیے بھائی میرے لیے دعا کریں مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے آسان علاج ہے نیچرل لائف پہ آؤ, بیوی ہو, بچے ہوں, خوشیاں بھی ہوں, غم بھی ہوں, تھکاوٹ بھی ہو, آرام بھی ہو, سب کچھ چل رہا ہو بس. آپ کو پتا ہے ایک رپورٹ ہے کہ یورپ میں ہر 4 میں سے 1 بچہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, کیونکہ ان کی لائف نیچرل نہیں ہے. ساری خوشیاں ان بچوں کی جھولیوں میں ڈال دیں تو نیچرل لائف تو نہیں رہی نا. ہمارے بچے میں کوئی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا, ہمیں ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. میرے 19 بچے ہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل سے کوئی بھی ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے. ہمیں بناتے ہیں تو ایک الگ بات ہے, نہ ہمیں بنایا, ہماری بھی ڈپریشن دور ہوتی ہے. جتنے تھکے ہوئے ہو جب گھر میں جاؤ بچوں کو دیکھ کے ساری ٹینشن ختم, اور بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن ویسے ہی نہیں, کیونکہ بہن بھائی کھیلتے ہیں آپس میں. تو اس لیے انگریزوں کی ڈپریشن اس لیے بھی ہے کہ 2 بچے, فیملی نہیں ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, تو فیملی والا آدمی ڈپریشن سے اکثر دور ہی رہتا ہے, سمجھتے ہو. ہاں اگر بیوی کوئی خطرناک مل جائے نا, وہ پھر بیچ کے کھا جائے گی آپ کو, اس کا پھر شریعت نے حل رکھا ہے کہ پہلے سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے حج کی درخواست جمع کرائی لیکن نام نہیں آیا, آئندہ سال میں نصاب پورا نہیں ہوا. اور جب بھائی حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے نا تو ہو جاتا ہے, چاہے آئندہ سالوں میں نام آئے نہ آئے. اب آپ پر لازم ہے کہ پیسے جمع کریں, اور جب پیسے آ جائیں آپ حج کر کے آئیں. ایک دفعہ جب فرض ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, پھر پیسے ختم بھی ہو گئے تو فرض رہتا ہے. ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے مرضی کے بغیر ختم ہو گئے وہ پیسے, تو پھر حج بدل کی وصیت کریں اگر وراثت میں اتنے پیسے ہیں. میاں بیوی میں طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, شوہر انکاری ہو 3 طلاق کا جبکہ بیوی 3 طلاق کی دعوے دار ہے اور گواہوں کا نصاب پورے نے بیوی کا آنے کو تیار ہی نہیں, تو المرأۃ کالقاضی کے تحت بیوی کے لیے علیحدگی کی صورت ممکن ہے. اگر عورت نے 100% یقین ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی اور یہ کمبخت مکر گیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں عورت کورٹ کا سہارا لے کے عدالتی خلا لے لے. تو وہ خلا ویسے تو شریعت میں کالعدم ہوگا, لیکن اس موقع پر ہم اس کو اس لیے مان لیں گے کہ بھئی طلاقیں تو ویسے ہی 3 ہو چکی ہیں, تو ایک قانونی کاغذ مل جائے گا آپ کو, تو اس بیس پہ وہ کورٹ سے خلا لے کے کہیں اور نکاح کر لے. لیکن اس کو پتا ہو جھوٹا الزام نہ لگا رہی ہو شوہر پہ. انجینئر صاحب گرفتار, کیا شریعت کی روشنی میں صحیح گرفتار ہوئے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسی؟ گرفتار تو کسی اور مسئلے پر ہوئے تھے. گرفتار تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسائیوں پہ غلط الزام لگایا ہے, لیکن اس کو کسی اور نے 295C میں ڈال دیا. تو میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ گرفتار ہونا ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کی تو مجھے پوری تحقیق نہیں ہے, کیونکہ عیسائی بھی مشتعل کہتے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بڑے مشتعل ہوئے ہیں, مسیحی لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں, اشتعال انگیزی ہے. تو اس پہ تو 2 رائے ہو سکتی ہے کہ گرفتاری صحیح تھی یا نہیں تھی, وہ آپ ماہرین سے پوچھیں. لیکن یہ جو 295C ڈالا ہے یہ نہیں بنتا ہے, جس بیس پہ ڈالا ہے. کوئی اور بیس ہو تو غلط بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ جس بیس پہ ڈالا ہے نا اس بیس پہ 295C نہیں بنتا. اسٹوڈنٹ کے لیے انسان ڈریم ورلڈ میں پروگرام کیا تھا آپ نے, بہت سی فائدہ ہوا تھا. درخواست سے کہ یہ عثمان بھائی نے کیا تھا, عثمان بھائی کو بولیں دوبارہ کر لیں. ڈریم ورلڈ میں اسٹوڈنٹ کے لیے مفتی صاحب, نام دیکھو کیسا لکھا, ڈریم ورلڈ, خوابوں کی دنیا. فوراً نوجوانوں کے ذہن میں 4 شادیاں آتی ہیں, خوابوں کی دنیا.
مفتی صاحب میں نے بہت مشکل سے سولر پلیٹ لی تھی, کسی نے ہوائی فائرنگ کر کے اسے ضائع کر دیا, کیا قیامت اس کے بدلے میں اس بالکل حساب ہوگا, جس نے ہوائی فائرنگ کیا اس کا باپ بھی پیسے دے گا آپ کو. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ باپ جو کہے کر لو. میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں بھائی, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, 12 الاول مناتے ہیں. میں نے آپ کے بیان میں بھائی غیر شرعی چیزوں میں ابا کی اطاعت جائز نہیں ہے. خالی نعتیہ پروگرام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, نعت کی محفل لگانا یا انڈور کوئی جلسہ کر لینا انڈور جس میں آپ صرف نبی کی سیرت بیان کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. جو حلوے مانڈے چل رہے ہوتے ہیں اور جو بتیاں جو پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا, اس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے, یہ بدعت ہے. میرے سل کے بال کمزور ہیں, احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائیں تو کیا حکم ہے؟ جب بھی احرام سے نکلے نا تو چند ریال صدقہ کر دینا چاہیے, تاکہ غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے, بال توڑ لیے ہیں تو وہ تلافی ہو جائے. تو 10-20 ریال صدقہ کر دیں گے, کافی ہو جائے گا. میرے بھائی کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ اچھا, کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, اس کا مطلب پہلی نظر نہیں ہے. اس کا مطلب جب آپ کعبہ میں گئے ہیں تو کنٹینیوسلی جب آپ آگے جا رہے ہیں تو پہلی نظر ہی کہلائے گی. بعض لوگ کیا تکلف کرتے ہیں, جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو سر نیچے کر کے یہ کعبہ پر نظر نہ پڑے, کیونکہ جب نظر پڑے گی تو اسی وقت دعا مانگنی پڑے گی. تو ہم ابھی دور ہیں, قریب جا کے ہم تو یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نظر نہیں پڑے. یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی نظر پڑ گئی تو بھی آگے جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے جو بھی دعا ہوگی وہ کعبے پر پہلی نظر والی ہی دعا ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یوں نظر پڑی اب نظر ہٹ گئی تو اب پڑی تو دوسری نظر کہلائے گی, وہ بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. ایسا تکلف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بلکہ کہہ رہے ہیں تو سر نیچے بالکل یوں کر کے جاؤ, قریب جا کے پھر یوں اٹھانا. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, اسلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو جب آپ گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی, کوئی بات نہیں, آپ آگے جاؤ, پھر نظر ہٹ بھی جائے کوئی بات نہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے, یعنی کوئی دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. تو وہ دعا وہی دعا ہے, کعبے پہ پہلی نظر والی دعا ہے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی اگر اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں تو بہت سے مسئلوں میں. تو یہاں امت لفظ ہے, کون مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مراد امت مسلمہ کی اکثریت ہے تو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اتنے اہم مسئلے پر امت کی اکثریت تو خاموش ہے. دیکھو نبی نے جو فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پہ, نظریاتی طور پر. یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس میں تو امت اکثریت فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتی ہے, تو گمراہی کہاں ہے؟ باقی مدد کریں کیسے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر مدد کے وہاں راستے کھل جائیں نا تو 2/3 امت پہنچ جائے گی وہاں پہ. تو راستے نہیں ہیں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو مالی امداد اگر کوئی کر سکتا ہو تو وہ بہت لوگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ امداد. تو یہ بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی. باقی امت کا مطلب امت کے علماء, امت کا مطلب ہر آدمی نہیں ہے. تو امت کے جو فقہاء ہیں, محدثین ہیں, علماء ہیں, وہ مراد ہیں, وہ گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور امت میں جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا کسی کو, اگر مجتہد مانا گیا ہے تو وہ 4 امام ہیں, اور ایک طویل عرصے تک ان 4 اماموں کی اتباع پر امت جمع رہی ہے صدیوں تک. تو اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب دیا ہے کہ 4 امام کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ اجماع امتی کہلائے گا. کیونکہ اگر اس سے اختلاف کیا گیا تو وہ بہت بعد میں اختلاف کیا گیا, یہ پہلے اختلاف تھا جو بعد میں ختم ہو گیا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 مجتہدی جن کو پوری امت نے فالو کیا وہ 4 یہ غلط بات پہ جمع ہو جائیں. باقی امت سے مراد امت کے فقہاء ہیں. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے, تیرا غصہ میں نے ٹھیک کر دیا. مفتی صاحب اچھا غصہ, ایک اور چیز سمجھو, غصہ نیکوٹین اور زیادہ کیفین لینے والوں کو بھی بہت آتا ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی, اس لیے چائے پینے والے بھی ذرا ایگریسو ہوتے ہیں, اور کافی پینے والے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کافی کے بھی نا یوٹیوب پہ بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. بلیک کافی, اور پھر ایک اور کافی آئی ہے بلٹ پروف کافی. ڈرامے بازی ہے یہ, اپنے ٹائم کو ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو. آپ جی کافی کے اندر 1 چمچہ وہ ڈال دیں کوکنگ, وہ ناریل کا تیل, تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. اور بلیک کافی پینے سے لیور آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. بلیک کافی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی بلیک کافی میں یا کافی میں, لیکن نیچرلی کیفین انسان کی غذا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ باڈی کی نیڈ ہے ہی نہیں کیفین لینا. یہ ایک نشہ ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی, اس کا عادی ہو جاتا ہے.
نیکوٹین اس سے اوپر کی چیز ہے, جیسے تمباکو ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے. تو کیفین بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس سے جو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے, یہ نیچرلی دور نہیں ہوتی. دیکھو آپ تھک گئے, فطرت کیا کہتی ہے, اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرو, آرام, سو جاؤ, نیند گہری لو, اٹھو. آپ جیسے بچے کو آپ دیکھیں جب گہری نیند سے اٹھتا ہے ایسا بھدکتا, ایسا ایکٹیو, کیا اس نے کافی پی ہوتی ہے, کیسا بہترین ایک دم اس کی ہنستا کھیلتا ہے. تو نیچرلی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, تھکیں, آرام کریں. اس کا گوروں نے, کمبختوں نے آج تک دنیا میں کھانے پینے کی کسی صحیح چیز کو رائج نہیں کیا. ان لوگوں نے ہمیں ڈبل روٹیوں پہ لگا دیا, برگروں پہ لگایا, انہی کمبختوں نے سگریٹ پہ بھی لگایا ہے. اور 100 سال پہلے کے برٹش کے آپ اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھیں, ان میں سگریٹ کے وہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے جو آج کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں. تھروٹ انفیکشن اور کینسر اور پتہ نہیں ٹوبی ڈرامے, پوری دنیا کو سگریٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد آئے یہ تو کینسر ہے. کیوں بھائی؟ سگریٹ سے جو آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو دھواں لے کے جا رہے ہو اپنے پھیپڑوں میں اور تمباکو لے کے جا رہے ہو. تو آج کل اب انہوں نے فضائل سنانا شروع کر دیے کس کے؟ کافی کے. بلیک کافی, فلانی کافی, ڈمکانی کافی. یہ بھی کل انہوں نے رجوع کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ کل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لیور کو فائدہ ہوتا ہو, ہارٹ کو فائدہ ہوتا ہے, یہ سب وقتی فائدے ہیں, سب وقتی فائدے ہیں. تو یہ نیچر نہیں ہے. تو جو چیز نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہے کبھی بھی آپ کی باڈی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی. وہ صدیوں تک انسان یہ کافی کے بغیر زندہ رہا ہے اور پورے علاقے فتح کر لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ترکی پہ, استنبول پہ حملہ کیا تھا اور جو قلعہ 4000 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا, فتح کیا کافی پی کے کیا تھا. وہ کافی پی اور دماغ فٹ فاٹ ہو گیا. لوگ جم جانے سے پہلے کافی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ورکنگ ہوتی ہے. بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا جتنا اسٹیمنا ہے نہیں, اس سے زیادہ تم ورزش کر کے آتے ہو, کیونکہ کافی کیا کرتی ہے, آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. آپ سمجھتے بہت طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت نہیں آئی ہوتی, آپ اپنی باڈی پہ برڈن ڈال رہے ہوتے اپنی باڈی سے زیادہ. تو تھوڑے دنوں میں پنچر ہو جاؤ گے. جب ہم کافی پیے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں باڈی کہتی ہے اتنا اٹھاؤ, اب تمہارے میں ہمت نہیں, بیٹھ جا آرام سے جا کے. اب کیا کر تو نیچر سے بغاوت نہیں ہے. تو کافی ہے یا چائے ہے, یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. کچھ فائدے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, ہر نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صبح جب آپ کافی پیتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے. 4 دن گزرے گا, اس کے بعد 1 کے بجائے 1.5 کپ پینا پڑے گا آپ کو. اور جس دن آپ نے کافی نہیں پی اس دن اتنا بھی اچھا نہیں گزرے گا جتنا کافی پینے سے پہلے گزرا کرتا. سارا دن تھکے پڑے رہو گے, کافی چاہیے کافی چاہیے. ہمارے ساتھ ترکی کے سفر میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ جرمنی میں رہے ہیں, کافیوں کے عادی ہیں. وہ ہل ہی نہیں رہے, کافی چاہیے کافی چاہیے, بلیک کافی چاہیے. ہم نارمل چل رہے ہیں, ہم نارمل کہہ رہے ہیں کافی چاہیے. میں نے کہا لے بھائی یہ ہے نقصان, ان کو کافی نہیں مل رہی تو دماغی کام نہیں کر رہا ان کا. تو یہ منجن بک رہے ہیں آج کل, بلیک کافی اور بلڈ پروف کافی اور فلانا کافی, یہ سب نیچر سے کیا ہے, بغاوت ہے. چائے بھی نقصان دہ, میں پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا چائے کے. اور چائے میں سب سے کم کیفین ہوتی ہے, اس لیے اس کا نقصان اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. اور وہ 3-4 دن چھوڑو تو سیٹ ہو جاتی ہے باڈی. کافی 3-4 دن چھوڑنے سے باڈی سیٹ نہیں ہوتی, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہے. اور نیکوٹین جو ہے سگریٹ وغیرہ وہ اور زیادہ لمبا عرصہ چھوڑنی پڑتی ہے, تب جا کے سیٹنگ پہ آؤ گے. تو اس لیے نیچر سے بغاوت مت کرو. میڈیکل سائنس ٹھیک ہے, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. کیفین کسی بھی میڈیکل سائنس میں جا کے آپ دیکھو, باڈی کا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ ہو. خربوزہ کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے. تربوز کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. روٹی کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. انڈا کھاؤ گے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی. کافی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے. وقتی طور پہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے, خون کو پتلا کر دیتی ہے, تو پھر اس کے فضائلوں پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ صرف وقتی طور پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ. اور یہ ایکٹیو جو آپ کی باڈی ہو رہی ہے, دن بھر ورک کر رہے ہو, یہ سب وقتی. جس دن کافی نہیں ملے گی اس دن اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. بہت سے لوگ تو کمبخت کیا کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے پروموٹ کرنا بیگم کے پاس جانے سے پہلے کافی پی کے جاؤ, اور کہتے ہیں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. جس دن بیگم کو ضرورت ہوئی اور کافی گھر میں ختم ہو گئی نا, تو جنہوں نے کافی کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, تو جتنی پرفارمنس فرض تھی نا, مستحبات کی بات نہیں میں کر رہا, جو فرض درجے کی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی. وہ چپ کے کافی کے پیکٹ تلاش کر رہا ہوگا. بیگم کہے گی کہاں گئی وہ مردانگی, باتیں تو بڑی کیا کرتے تھے. وہ کیا کہے گا, بیگم کافی بھول گیا ہوں گھر میں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے ان منجروں میں مت آؤ. ہمارے باپ دادے کافی پیے بغیر 99 سال زندہ رہے ہیں. کھیتی باڑیاں بھی کی انہوں نے, تجارتیں بھی کی, علاقوں کے علاقے جو مجاہدین نے فتح کیے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو,
صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, سارے چائے اور کافی کے سے بچے ہوئے تھے. ہم سب چائے کافی پی پی کے ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں. تو پیشاب لاتی ہے کافی بے تحاشا, آپ کی باڈی کا پانی کیا کر دیتی ہے, پانی ویسے ہی باڈی میں کم ہے, آج کل لوگوں کو کمی ہے, جو ہوتا ہے نکل آتا ہے وہ. تو اس لیے پیو, پھر بھی کافی پی لو, فضائل بیان نہ کرو بس, صحیح ہے نا. میں چائے پیتا ہوں نا, کیونکہ چائے کا نقصان بہت کم ہے, ان کو دوسرے طریقوں سے بہت تلافی کر لیتا ہوں میں. جیسے چائے پی لی تو ورزش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے. چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا, میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. واضح مجھے فرق لگا تھا, بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین, یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ, طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے, اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک, جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے ان سب میں کیفین ہوتی ہے, تبھی آپ بھی کہ ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے یہ ٹھیک ہے, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں, کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے. بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے, ایک دم دیکھا پھٹکتا پھر رہا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پئیں, ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پی لیتے ہیں, 2-4 گھونٹ چڑھا لیتے ہیں, توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا لیکن اب کیا کریں, کام کرنا ہے, امتحان کی تیاری ہے, کوئی تدریس ہے, پرچے بنانے ہیں, پرچے چیک کرنے ہیں, سفر ہے, بہت سارا بیان ہے, مجبوری میں اللہ 2-3 چھٹے لگانے دے ہمیں, ٹھیک ہے نا. توبہ استغفار, فضائل نہیں. اصل علاج ہے کہ سو جاؤ بھائی, اصل علاج کیا ہے, آرام کرو. تو پیو, آپ دودھ پتی بھی پیو, ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی, لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی. اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں, تو پتا چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. BBC پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, امریکہ میں, یورپ میں, وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتا چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا, تو پتا چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے, لہٰذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو چائے کا نقصان پھر بھی سب سے کم ہے. اس کی بڑی دلیل یہ کہ 3-4 دن میں چھوڑو گے تو چھوٹ جائے گی, لیکن کافی میں ٹائم لگتا ہے. تو پیئیں, آپ 100 دفعہ پیئیں, آپ اپنے خرچے پہ پی رہے ہو, ہمارے خرچے پہ تھوڑی پی رہے ہو, لیکن فضائل نہ سناؤ. جیسے بہت سے لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں نا, پیئیں بھائی, فضائل نہ سناؤ بھائی. چلو میرے بھائی, آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں, آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر عقلی دلیل پیش کریں, نقلی نہیں, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے خاتم الانبیاء نہ ہونے پر نہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, اس پر اگر کوئی شخص عقلی دلیل مانگے کہ بھائی جیسے وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے پہاڑ زمین آسمان کو دے کر انسان سمجھتا ہے, تو اس طرح دلیل مانگے تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو اس پہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے. عقلی دلیل یہ ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کہ نیا نبی کیوں آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں, پرانے نبی کی تعلیمات. اور نیا نبی جب آئے گا جب پرانا نبی کسی قوم کے لیے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں 1400 سال سے, وہ کتاب بھی محفوظ, حدیثیں بھی محفوظ, پوری سندوں کے ساتھ, راویوں کے ساتھ. اب نیا نبی کے کیا, کیوں, کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا, کیوں آ رہا ہے تو؟ اور جو آیا ہے اس کی حالت تو دیکھو. مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آیا ہے. جو مدد کے لیے آیا وہ برطانیہ سے مدد لے رہا ہے, یعنی جن سے اسلام کو خطرہ تھا انہی کی بغل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. خلافتیں بھی ان کی اب تک برطانیہ میں, آج برٹش ہاتھ کھینچ لے تو دھڑام سے قادیانیت ختم. تو یہ تو مشاہدہ بھی تو عقلی دلیل ہوتا ہے.